بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود و سلام محمد والے محمد پر۔ آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ جی ناظرین، بہت سی خبریں نیشنل انٹرنیشنل، استنبول میں مذاکرات طالبان سے، اس کا کیا بنا وہ بتاؤں آپ کو۔ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، آزاد کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، کے پی میں کی ملاقاتوں کا کیا مسئلہ ہے، وزیر اعلیٰ کا آج ملاقات کا پروگرام تھا، بانی چیئرمین سے ہوئی نہیں ہوئی، ان تمام چیزوں پہ گفتگو کروں گا۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ تو جناب، پہلی خبر کہ وزیر اعظم نے استعفے سے انکار کر دیا۔ کیڑا وزیر اعظم ہے اس کی بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ بلاول بھٹو کی پیر سیاست سے ملاقات، بلکہ ایک اور اہم ملاقات، وہ کس کی ملاقات ہے وہ بھی بتاتا ہوں آپ کو۔ اور سرکاری بلیک میلرز پھڑے گئے نے، یہ بڑا بڑا کام پہ ہے، یعنی جو منصف تھے وہی چور نکلے۔ اس کی بھی آپ کو تفصیلات بتاتا ہوں۔ اور پھر سب سے بڑی جو ہلچل ہونے والی ہے مستقبل میں، وہ ہے 27ویں ترمیم آوے، اور پھر حکومت کا کیا بنے گا۔ یہ وہ سوال ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہیں، اور سیاسی میدان میں بھی ہیں، اور تجزیہ کاروں کی نظر میں بھی ہیں۔ تو ان پہ بات چیت کرتے ہیں کہ 27ویں ترمیم، پچھلے دنوں بڑی زبردست لوگ مختلف چینل پہ، نہ کہیں ہے نہ کہیں بات ہو رہی ہے، نہ انڈر ڈسکشن ہے کوئی 27ویں، جبکہ میں اور میرے جیسے بہت سے یہ آپ کو بڑی دیر سے کہہ رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم آوے۔ کیوں کہ 26ویں ترمیم میں جو کمی رہ گئی تھی، وہ اس وقت ظاہر ہے مولانا صاحب نے بڑا کردار ادا کیا تھا، پی ٹی آئی کو آن بورڈ لے رہے تھے، لیکن وہ آخر میں بھاگ گئی تھی، تو ان میں کچھ چیزیں تبدیلیاں کی گئی تھیں، لہذا جو کمی رہ گئی تھی اس کو پورا کرنا ہے۔ اب جو شور مچا ہوا ہے، جس پہ میں نے کہا حکومت کا کیا بنے گا پھر 27ویں ترمیم آئے گی، تو رانا جو ہے نا اپنا کیا کہتے ہیں تنویر، جو وفاقی منسٹر ہیں اور بڑے اہم آدمی ہیں، مسلم لیگ نون کے لیڈر بھی ہیں، نواز شریف کے بھی قریبی ہیں، شہباز شریف کے بھی ہیں، انہوں نے ایک تقریب میں یہ کہہ دیا کہ جناب 27ویں ترمیم تیار پہ یہ واٹتے پہ یہ آ رہی ہے، اس کی ضرورت ہے، اسے آنا ہے۔ ہم بہت دیر سے کہہ رہے ہیں کہ اس نے آنا ہے، کیوں آنا ہے۔ اب اس میں جو متنازع بات ہے وہ کیا ہے؟ متنازع بات یہ کہی جا رہی ہے کہ این ایف سی واٹ، اس کے بارے میں کچھ فیصلے کیے جائیں گے، یعنی کچھ کٹوتیاں ہوں گی صوبائی سطح پر، اور معاملات جو ہیں، اور 18ویں ترمیم میں کوئی ترامیم کی جائیں گی مزید، یا اس کا فارغ کر دیا جائے گا۔ تو پیپلز پارٹی تو بھائی یہ چیز ماننے گی نہیں، پیپلز پارٹی اس کے خلاف ہے، کہ وہ 18ویں ترمیم بڑی مشکل سے انہوں نے کرائی تھی، بڑی مشاورت سے کرائی تھی، سب سے انہیں مل کے کی تھی، اور اس میں یہی تھا کہ 1973 کے آئین میں جو اختیارات صوبائی طور پہ دینے کا وعدہ کیا گیا تھا کہ 10 سال کے بعد دیں گے، وہ جناب برسوں بعد ملے تھے 28ویں ترمیم کے ذریعے۔ اب وفاق جو ہے وہ کمزور ہو گیا مالی معاملات میں، تو لہٰذا یہ سوچ ابھری ہے کہ کیوں نہ صوبائی کٹوتیاں کر کے دوبارہ وفاق کو مضبوط کیا جائے۔ تو اس میں پیپلز پارٹی مخالفت کرے گی، اور پھر سوال یہی ہوگا کہ حکومت کا کیا بنے گا۔ حکومت میں بڑی پارٹی جو ہے وہ پیپلز پارٹی ہے، اور آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں وزیر داخلہ گئے تھے، صدر زرداری سے ملے، تو انہوں نے کہا تھا جناب آپ کے بغیر تو حکومت چلنی نہیں، پیپلز پارٹی کے بغیر حکومت کا کوئی وہ نہیں ہے۔ تو اس کا کیا مطلب، ضرورت بھی ہے لیکن پھٹا بھی پڑے گا۔ اب بات کرتے ہیں وزیر اعظم نے استعفے سے انکار کیا۔ وہ پیپلز پارٹی نے مطالبہ کیا تھا وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق سے کہ 2 بجے تک استعفیٰ دے دیں، نہیں دیا۔ اب فیصلہ کب ہوگا؟ اب فیصلہ ہوگا، وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ گئے ہوئے سعودی عرب، کل آ جائیں گے میرا خیال، ان کی مشاورت سے فیصلہ ہوگا، پھر آئے گی عدم اعتماد کی تحریک، یا پھر انوار الحق صاحب استعفیٰ دے دیں گے۔ اتحاد جو عدم اعتماد کی تحریک ہے، اس کے لیے وہ قاہرہ صاحب تو کل سے کہہ رہے ہیں کہ ہماری نمبر گیم پوری ہے، تو 27 چاہیے، جو گولڈن فگر ہے وہ 27۔ لیکن مسلم لیگ نون نے کہا کہ اگر آپ عدم اعتماد لائیں گے تو ہم حمایت کریں گے آپ کی، تو پھر جناب یہ فگر ہو جائے گی 36، لہٰذا پڑھتے پہ ہی ہے عدم اعتماد، یعنی انوار الحق صاحب کو جانا ہی جانا پڑے گا۔ فیصلہ یہ ہونا ہے کہ پیپلز پارٹی نے کس کو بنانا ہے، اس پر مسلم لیگ نون کے کوئی تحفظات تو نہیں، کیونکہ مسلم لیگ نون کہہ رہی ہے ہم نے حکومت میں شامل نہیں ہونا، ہم نے بیٹھنا ہے حزب اختلاف میں۔ تو بھاجی یہ معاملات ہیں۔ جب بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کی ہے پیر سیاست سے، یعنی حضرت مولانا فضل الرحمان سے،
اب لوگ پریشان ہیں کہ شاید یہ آزاد کشمیر کے لیے نہیں، آزاد کشمیر سے اس کا کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وہاں مولانا کی جماعت یا مولانا کے رہنماؤں کا کوئی مداخلت، کوئی جگہ پوزیشن نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ وہ ان کو بتایا گیا کہ جناب جس طرح یہاں فارورڈ بلاک والے آگے ہیں، شامل ہو گئے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اگر آپ تھوڑی سی ہمت کر لیں تو کے پی کا مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے۔ وہاں دیکھیں کتنے برے حالات ہیں، کے پی میں 1 مہینہ ہو چکا، وزیر اعلیٰ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، وزیر اعلیٰ بن بھی گئے، منتخب بھی ہو گئے، 90 ووٹ لے کے بھی ہو گئے، لیکن کابینہ نہیں بنا رہے۔ اچھا کابینہ نہیں بنا، ایک اور پھر ملاقات بھی کوئی نہیں، کہ جب تک بانی سے ملاقات نہیں ہوگی کابینہ نہیں بناؤں گا۔ اور میں نے آپ کو پہلی بات کی تو رب بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر بانی سے ملاقات کر کے کابینہ بنائیں گے تو چیلنج ہو جائے گی، معاملہ پھر کورٹ میں پہنچ جائے گا، کیونکہ ماضی کی مثال نواز شریف کی موجود ہے کہ جو انہوں نے سینٹ کی ٹکٹیں جاری کی تھی وہ بھی انہیں آزاد قرار دے دیا گیا تھا، یہ آن ریکارڈ ہے۔ تو اب یہ معاملہ جو ہے کیا ہے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مودی صاحب حوصلہ کرو، ہم بھی ساتھ دیتے ہیں، اور فارورڈ بلاک والے بھی آئیں گے انشاءاللہ، پی ٹی آئی سے بھی ٹوٹ کے آئیں گے، آپ فکر نہ کریں، ہمت کریں تو کے پی کی حکومت سنبھالیں۔ یہ بیچ کی بات یہ ہے، اب ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے اس کی بات الگ ہے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کو کہ سرکاری بلیک میلر پکڑے گئے نا بھائی، کون ہے وہ؟ جو NCCIA ایک بڑا ادارہ جس کا بڑا شور تھا، چودھری سرفراز نے وقت پایا سی جناب، اس کو پکڑ، اس کو پکڑ، اس کو نوٹس، اس کو یہ پتہ لگا کہ 5 افراد و افسران پکڑے گئے اور باقی بھی جو ہے وہ انڈر لائن ہو گئے، انہیں بھی جلد پکڑ لیا جائے گا۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ لوگ جناب بڑے بڑے کیس لے کے بڑی بڑی مچھلیوں کو بلیک میل کر کے، اور فرنٹ مین کوئی اور ہوتا تھا، ان کے ذریعے مکہ کر دے سن۔ سرفراز صاحب نے بڑے انٹرویو دیے تھے، بڑے پاپولر تھے وہ۔ تو اب یہ پتہ لگا کہ جناب چور تو کتی رلے سن، تو جس کا ہوا تھا عوام پر NCCIA کا، وہ ہوا ٹوٹ گیا کہ جناب افسر ہی 2 نمبر نکلے نا۔ تو معاملات خاصے گڑبڑ ہیں، یہاں بھی گڑبڑ ہیں، اینٹی کرپشن میں بھی گڑبڑ ہیں، بڑے معاملات ہیں۔ اپنا کیا کہتے ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کہہ رہی ہیں ڈالا مافیا ختم، کوئی کسی کو معافی نہیں ہوگی، اور بالکل پنجاب جو صاف ستھرا ہوگا، صفائی کے لحاظ سے بھی اور جرائم کے لحاظ سے بھی۔ تو جناب قصور میں ایک واقعہ ہو گیا، ایک ڈالا ایک بندے کو اٹھا کے لے گیا، FIR درج ہوئی ہے، لیکن جناب معاملہ کوئی اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا۔ کو بیچ میں آ گئے اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان، بہت اچھے آدمی ہیں، کیونکہ کچھ سیاسی اثر رسوخ کا پتہ ہی لگا کہ جن صاحب نے اغوا کیا تھا ایک بندہ قصور کے، وہ تھانہ سلطان والا میں کوئی رپورٹ درج ہوئی FIR، تو وہ جنہوں نے اغوا کیا تھا، جنہوں نے چھوڑ دیا بعد میں، ڈالے پہ جو آئے تھے اور ساتھ میں کلٹس کے ساتھ آئے تھے، تو وہ کسی بڑے پولیس افسر کے جناب بیٹے ہیں۔ تو پاجی انہوں نے کہا مٹی پودے میں ختم کر، تو ملک محمد احمد نے بھی گول مول کر دیا کام، لیکن معافی یہ نہیں ہوگی یہ، کیونکہ مریم نواز کو پتہ لگ گیا، بات عام ہو گئی، تو کہاں سے انہیں چھوڑا جائے گا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اب بات کرتے ہیں اگلی، طالبان کی جانب سے جناب ایک پھڈا ہوا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارا اگلا نشانہ اسلام آباد ہوگا۔ اب کس بیس پہ کہہ رہے ہیں، کیوں کہہ رہے ہیں؟ ان کا ایک ہے ٹونو TV ہے یا کچھ اس طرح کا کچھ ہے افغانستان کا، وہاں سے یہ خبر چلائی گئی ہے، پلانٹڈ ہے، ورنہ نہ ان کے پاس ایئر فورس ہے، نہ میزائل ہے، نہ کچھ اور ہے، وہ کیا اسلام آباد پہ کریں گے؟ لیکن پاکستان کے لیے مسئلہ کھڑا کرنے کے لیے کہ مشرقی بارڈر پہ جناب بھارتی افواج موجود، مغربی پہ جناب افغان موجود، طالبان موجود، اور ساتھ دہشت گرد موجود، اسلامبول میں جناب معاہدہ ہو رہا ہے، مذاکرات ہو رہے ہیں، 3 دن گزر چکے ہیں، اب پھر تعطل کے بعد دوبارہ چوتھے دن کے جو ہے مذاکرات پھر شروع ہو گئے۔ اس میں کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، پہلے تو یہ کہتے تھے کہ TTP جو ہے طالبان، تحریک طالبان پاکستان، ان کو مذاکرات میں بٹھائیں، پاکستان نے کہا دہشت گرد ہیں، دہشت گردوں سے کوئی بات نہیں ہوگی، تو وہ معاملہ نہیں ہوا۔ اب انہی کی بات، پہلے وہ مانتے ہیں مذاکرات میں، ساری چیزیں تسلیم کرتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، پھر باہر جاتے ہیں، پھر کوئی فون پہ بات کرتے ہیں، کابل سے رابطہ کرتے ہیں، کس سے کرتے ہیں؟ اپنی حکومت سے کرتے ہیں، طالبان سے کرتے ہیں، افغان طالبان سے کرتے ہیں، TTP سے کرتے ہیں، کس سے کرتے ہیں؟ بعد میں آ کہتے ہیں نہیں یہ ہمیں منظور نہیں۔ اب معاملات یہ ہے۔ دوسری جانب جو ہے وہ غزہ میں امن فوج جاری ہے استحکام کے لیے، اور چانسز یہی ہیں کہ پاکستانی فوج بھی وہاں جائے گی، کیونکہ دنیا میں کہیں بھی امن قائم کرنے کے لیے جہاں بھی ضرورت پڑی اقوام متحدہ کو،
اسے بھی پاکستان کی فوج کی ضرورت پڑی ہے. پاکستان کی فوج تربیت یافتہ ہے اور ایک اچھی فوج ہے اور ساری دنیا کو اس کی کہتے ہیں اس کی پر اعتماد بھی ہے. تو یہ جا رہے ہیں لیکن ابھی فیصلہ نہیں ہوا. اب وقاص اکرم شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ جناب یہ حکومت خود کیسے فیصلہ کر سکتی ہے. تمام سیاستدانوں کو جناب مشاورت کرے اور آن کیمرہ لے, سب کو بلائے, اجلاس بلائے, اس میں فیصلہ کرے کہ بھیجنی ہے فوج کہ نہیں بھیجنی, اور بھیجی جائے گی تو اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا, یہ فوج وہاں کرے گی کیا, کیسے کام کرے گی, اس فوج کا جو جائے گی امن فورس اس کا کمانڈ کون کرے گا, اور تمام سیاستدانوں کو اعتماد میں لے جائے بمے عمران خان. جناب بھائی لگتا نہیں. لیکن سہیل آفریدی صاحب آج تیسری دفعہ گیا ڈیالہ, پھر جناب ناکام. ادھر 5ویں دفعہ وارنٹ گرفتاری جاری ہوا ہے علیمہ خان کا, تعمیل بھی کرا دی گئی. اب وہ آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں یہ ایک الگ بات ہے, لیکن ان کی کوشش یہ ہے کہ میرے گرفتار کرو, میرے پڑھ لو, پہلے بھی تعمیل کرتے ہوں گے میرے گرفتار کرو. لیکن حکومت چاہتی ہے, لگ یہ رہا ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ نہیں اس کو گرفتار نہیں کرنا, ان کی خواہش ایسی رہنے دیں یہ عدالت میں ہی آئے. اب دیکھیں وہ آتی ہیں عدالت میں نہیں آتی ہیں یا پورے راستہ بناتی ہیں کہ ان کو گرفتار لازمی کیا جائے, تو یہ بھی مسئلہ ہے. تو اب یہ جو سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی, طاقتور یہ بتا رہے ہیں, ریاست یہ بتا رہی ہے کہ پاجی اینڈ بھی نہیں, چیف ایگزیکٹو ہو صوبہ کے لیکن نہ صحیح, ضدی ہو تو ضد میں رہو, لیکن ہم ضدی نہیں ہیں. انہوں نے کہا معاملات صوبے کے چلانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور مطلب حکومت مل کے کام کرتی ہے, لہذا جناب وہ کور کمانڈر جو پشاور کے تھے عمر بخاری صاحب وہ خود پہنچ گئے 2 دن پہلے. حکومت نے یعنی وزیر اعلیٰ کی طرف سے کوئی اس کا بیان اعلانیہ جاری نہیں کیا, لیکن وہ خیر سگالی کے طور پر کہتے ہیں کہ ہماری کوئی انا نہیں ہے, صوبے میں ہم نے امن قائم کرنا ہے اور صوبے میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کی صورتحال پہ ہم جب ہمیں بریفنگ دینی ہوگی تو ہم آپ کو طلب کریں گے. یہ وہی وزیر اعلیٰ صاحب ہیں جنہوں نے ملاقات کی ہے عمران خان سے اجازت کے بغیر, جو کہتے ہیں بغیر اجازت کے میں کابینہ بھی نہیں بناؤں گا. یہ وہی وزیر اعلیٰ ہیں جو بڑکے مار رہے ہیں, یہ وہی وزیر اعلیٰ ہیں جنہوں نے کور کمانڈر سے ملاقات کی اور اس کے بعد اعلامیہ جاری نہیں کیا, اسے خفیہ رکھنے کی کوشش کی. یہ وہی وزیر اعلیٰ جو کہتے ہیں میں احتجاجی سیاست کا بادشاہ ہوں, کنگ ہوں. ظاہر ہے اسٹوڈنٹ سیاست کرتے رہے. یہ وہی وزیر اعلیٰ ہیں جنہوں نے جناب اسمبلی فلور پر کہا تھا کہ ہم آئی جی پشاور کو طلب کریں گے, کور کمانڈر کو اسمبلی میں طلب کریں گے. لیکن پاجی اتنے آپ ہی کور کمانڈر پہنچ گئے, لو جی ہماری تو کوئی انا نہیں ہے, ہم تو حکومتی آدمی ہیں, ہم تو سیدھے سے بات ہے, ہم تو اسٹیبلشمنٹ کے بندے ہیں, ہم بغیر حکومت کے ملے امن قائم نہیں کر سکتے. تو جناب ٹھیک ہو, جو مبارک ہو آپ وزیر اعلیٰ بن گئے, لیکن آپ قائد ضوابط میں رہیں. لیکن کوئی وہاں ایسی سرکاری گفتگو نہیں ہوئی. یہ بھی اطلاع ہے سرکار کی طرف سے, یعنی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اطلاع ہے کہ کوئی ایسی گفتگو نہیں ہوئی. جب بریفنگ دینی ہوگی تو جناب طلب کریں گے کور کمانڈر ہاؤس اور دیکھیں گے کس طرح نہیں آتے. لیکن اب اٹھ کھڑا کا یہی ہوگا کہ سہیل آفریدی صاحب کور کمانڈر کو اسمبلی میں طلب کرتے ہیں یا کور کمانڈر ہاؤس میں سہیل آفریدی کو طلب کرتا ہے. کہ اے پاجی ساری بڑھ کر رہ گئی. لیکن ایک اور بڑھ وہ سابق وزیر اعلیٰ کی ہے, وہ گنڈا پور صاحب نے جناب 50 کروڑ کا ایک ہرجانے کا نوٹس بھیج دیا ہے آفتاب اقبال کو کہ جھوٹی خبریں افراتفری انتشار پھیلانے کے لیے, میری شخصیت کو مجروح کرنے کے لیے آپ نے کیا. آپ عوامی سطح پر معافی مانگیں ورنہ پھر تیار ہو جائے 50 کروڑ دے لی. انہوں ہمارا کچھ نہیں, لیکن ایک جیسٹر ہے کہ بھائی تجھے غلط کیتا ہے. جو آفتاب اقبال کے چاہنے ان کو بتایا, انہوں نے کہا جناب جھوٹو جھوٹ گڈیریاں تو بچ جاؤ, 2 تیریاں نہ 2 میریاں والی بات ہوگی تو پھر گڑبڑ ہو جائے گی. اس وقت کتنے فلم لیں گے نئے موضوع کے ساتھ جاتے جاتے آپ سے درخواست آئی ہے ان کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں. سدا سلامت رہیں. لیکن پہلے پاکستان زندہ باد, پاک افواج پائندہ باد. سدا سلامت رہیں. اللہ نگہبان.